السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ انتہائی اہم رابطوں کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت نے اپنے لیے ایک نئی لائف لائن کی امید لگا لی ہے، لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اس تناظر میں اس امید کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایک انتہائی اہم لیکن خطرناک پیش رفت کی، کیونکہ اگر یہ پیش رفت جس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے میڈیا میں کوٹ ہو رہی ہے، اگر یہ اسی طریقے سے وقوع پذیر ہوگی تو یقینی طور پر نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک بہت زیادہ خطرات سے دوچار ہو جائیں گے، کیونکہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر حملے کے لیے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا نہ صرف حکم دے دیا ہے بلکہ امریکہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب ہم ایران کو سبق سکھائیں گے۔ یعنی اگر آپ اس بات کو تصور کریں کہ اسرائیل نے جس نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ واقعتاً ایران کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس خطے کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی وہ یقینی طور پر بہت زیادہ خطرناک ہوں گی، کیونکہ ایران اس پر ریسیپروکیٹ کرے گا اور جب اس کا جواب دے گا تو پھر یقینی طور پر امریکہ اپنے چہیتے ملک کو بچانے کے لیے نہ صرف میدان میں آئے گا بلکہ اس کے جو بحری بیڑے خلیج کے اندر موجود ہیں وہ بھی ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو خطہ متاثر ہوگا وہ ہمارے والا ہی خطہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہی سارا اس میدان جنگ کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع ہیں جناب بنی گینٹس، انہوں نے امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں پر انہوں نے امریکہ کے مختلف حکام کے ساتھ نہ صرف ملاقاتیں کی ہیں بلکہ جو میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوا ہے، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے امریکی جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی اور میڈیا کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے جو اپنا جوہری پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو ڈیل کی ہے، جو معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس معاہدے کے اوپر ایران مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اور جو ہے اس کے پیش نظر اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ از خود آگے بڑھے اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے لیے اسرائیل نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اسی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر دفاع اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں بنی گینٹس، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو بھی انہوں نے امریکہ پر ایران پر حملے کے لیے اپنی جو اسرائیل ہے اس کی تیاریوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ ہونے والے جو مذاکرات ہیں یہ پہلے جاری رہے باراک اوباما صاحب کے دور میں، اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے آ کے اس سارے معاہدوں کو نہ صرف منسوخ کر دیا بلکہ ایران کے اوپر مزید سخت پابندیاں بھی لگا دیں۔ لیکن اب جب سے جو بائیڈن صاحب آئے ہیں اقتدار میں، تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ تھوڑی سی صورتحال میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو یورپی یونین کے دیگر ممالک ہیں یا جو نیٹو کے دیگر ممالک ہیں انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے اور ان پر یہ کہا ہے کہ جناب ایران کو ایک چانس دیا جائے کہ وہ اپنے جو معاہدہ ہے جو جوہری حوالے سے ہے اس کے اوپر اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس پر عہدہ برا ہو سکے، اور کئی ممالک نے ایران کے ساتھ اپنی جو نئی الائنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی نہ صرف غور کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ آگے بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے اسرائیل کا جو یہ الزام ہے کہ ایران ایک نئی گیم کھیل رہا ہے اور انٹرنیشنل برادری ساری صورتحال سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ایران کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے بلکہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر مزید دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم اس ساری صورتحال کا ذرا 1-2 منٹ کے اندر اس پر بات کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل اپنی جو دھمکی ہے اس پر عمل درآمد کر دے تو اس کے نتیجے میں پاکستان، افغانستان، چائنا، یہ جو 3 ملک ہیں یہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو گئے، کیونکہ جو ٹریڈ روٹ ہے جو چائنا اس وقت چاہ رہا ہے ایکسیس پاکستان کے ذریعے گوادر پورٹ تک اور اس کے بعد انٹرنیشنل ایکسیس جس کے لیے وہ سلک وے بنا رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری صورتحال اس کے لیے بہت بڑی اس کو قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ چائنا نے اس پورے اپنے پلان کے لیے جسے سلک اینڈ بیلٹ روڈ کا نام دیا جاتا ہے اس پر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے۔ دوسری جانب یہ اگر جنگ ہو جاتی ہے، یہ اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ اگر تصادم ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے دوہری مصیبت ہے، کیونکہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے بالکل ایران کے ساتھ۔ پاکستان
उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका बॉर्डर ईरान के साथ टच करता है बलूचिस्तान के हवाले से। और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं और वहाँ पर एक जो लोगों के अंदर भी जो एक एहसास महरूमी पाया जाता है, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो साजिश है वो उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात पाकिस्तान के ऊपर नमूदार हो सकते हैं। और इस सूरत में जब अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इंटरनेशनली लेवल के ऊपर बिल्कुल भी रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर जो रोल है उसको भी किसी तरीके से तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो मामला अगर होगा तो यकीनी तौर पर एक जानिब अगर ईरान का बाजू मरोड़ा जाएगा तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंगूठे, पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर भी घुटना रखा जाएगा। और इस सूरत हाल में एक जानिब हमारी इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से मुतासर है, हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, हमारे यहाँ जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हैं इसके अंदर भी बहुत तनाव मौजूद है। और इसके साथ साथ जो हुकूमत और अपोजिशन है हमारे दरमियान जो पॉलिटिकल खलीज है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस सारी सूरत हाल के यकीनी तौर पर बहुत मुज़र असरात आएंगे और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इसको इस सारी सूरत हाल पर ना सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि एक वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। और इस सिलसिले में हुकूमत को जो अपना एक जो उनका हार्श रवैया है अपोजिशन की तरफ, उसके ऊपर यकीनी तौर पर उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से निकल गया या इस मौके के अंदर पाकिस्तान ने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो पूरी कौम को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। सूरत हाल गंभीर है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक जानिब ये वाला मामला चल रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है इसके साथ बहुत ज़्यादा फासले पर आ चुका है। बल्कि मोईद यूसुफ साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए कौमी सलामती, उन्होंने चंद रोज़ पहले BBC का एक प्रोग्राम है हॉट टॉक, स्टीफन सैकर साहब जिसको होस्ट करते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने ज़िक्र किया इस सारी सूरत हाल का, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब हमारे जो ये जो अड्डे हैं हम फ़ौजी अड्डे नहीं बना रहे, हम इसको पाकिस्तान को कमर्शियल हब्स अब बना रहे हैं। और अगर इसमें चाइना इसमें अपनी कमर्शियल हब बना रहा है तो अमेरिका के लिए भी दरवाजे खुले हैं, वो भी आके अपनी कमर्शियल हब बनाए। जो फार ईस्ट है, मिडल ईस्ट है या दीगर यूरोपीय ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में आके अपने कमर्शियल हब्स बनाए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब आप अमेरिका के साथ ताउन की बात तो करते हैं लेकिन अमेरिका ना आपके प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करता है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर से कोई बात करता है। अब जबकि बाइडन साहब को 1 साल हो गया इक़्तिदार में आए हुए और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बात करना भी गवारा नहीं की, तो आप किस तरह समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपने किसी किस्म के फ़ाइनेंशियल इंटरेस्ट रखेगा? तो मोईद यूसुफ साहब का ये कहना था कि जनाब ये अमेरिका का सोचने का मामला है, हमारा सोचने का मामला नहीं है, हमने अपनी लाइन बिल्कुल वाज़े रखी हुई है। अमेरिका हमसे ताल्लुकात रखना चाहता है तो रखे, नहीं रखना चाहता तो हम तो हर एक लेवल पर उसको इंगेज रख रहे हैं। अगर उनके पास फ़ोन करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, जब उनके पास टाइम होगा तो फ़ोन कर लेंगे। अब एक जानिब ये सूरत हाल है कि अमेरिका हमारी सिविल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो उससे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अमेरिकी सेनेट के आर्म सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस कमेटी का जो वफ्द है वो आया हुआ है पाकिस्तान के दौरे पर और उसकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और पाकिस्तान आर्मी का जो शोबा ताल्लुकात आमा है ISPR, उसके मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वफ्द की क़ियादत सेनेटर अंगस किंग ने की, जबकि अमरीकी नाज़मुल अमूर भी वफ्द के साथ थी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, बल्कि जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान तमाम इलाक़ाई ममालिक के साथ मुस्बत दो तरफ़ा राब्ते बरकरार रखने, पुरअमन और पायदार ताल्लुकात का ख़्वाह है। अब ये बात भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसके बारे में अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी इस बारे में रिकग्निशन पाई जाती है कि पाकिस्तान में अगर आपने किसी से मामला तय करने हैं तो जाएं GHQ, वहाँ पर जाके अपने मामला तय करें। आपके वहाँ पर मामला तय हो गए तो सिविल हुकूमत की किसी किस्म की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो बराह रास्त वहाँ पर जाकर अपना माथा टेक सकते हैं तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें या उनके साथ किसी किस्म का रब्ता रखें। और ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर, पाकिस्तान के सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठा देती है। अब एक जानिब ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, दूसरी जानिब
اس ساری صورتحال کے تناظر میں ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک اجلاس، اور اس اجلاس کے اندر اس وقت کی جو ساری سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ان کو نہ صرف بریفنگ دی جاتی ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے، اسرائیل کی جو دھمکی ہے، یہ جو ملاقاتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے، اور اس چکر کے اندر اگر یہ ایران والا اسرائیل والا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہماری حکومت کے لیے ایک لائف لائن مل جائے گی، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سارے چکر سے نکل کر پھنس جائے گی اس ساری صورتحال میں، بارڈر سیکیور کرنے کے چکر میں، اور یہ جو انسرجنسیز ہیں اس کو روکنے کے لیے، بارڈر کراسنگ کو روکنے کے لیے، یا یہ جو ہمارے جو روٹس جو استعمال ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہمارے لیے کچھ سکون کا پہلو نکل سکتا ہے، کیونکہ وہ ادھر مصروف ہوں گے، ہم ادھر مصروف ہوں گے، وہ اپنے کام پہ لگے رہیں گے، ہم اپنے کام پہ لگے رہیں گے، تو ہمیں اگلے 2-4 مہینے مزید اقتدار میں رہنے کا، اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے۔ یہ بات کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اقتدار کو دوام بخش سکتے ہیں، جبکہ ملک کے اندر کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ جس قسم کی آوازیں اب ملک میں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں وہ یقینی طور پر بہت زیادہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ آج کے روزنامہ دنیا میں یہ ایک خبر شائع ہوئی ہے شہ سرخی کے ساتھ، جس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک بیان کو منسوب کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ لوگ کچھ اور سوچیں۔ یعنی اب یہ کچھ اور سوچیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ نعرہ نہیں ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں لگایا جاتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو فیڈریشن ہے اس کی علامت کے طور پر پیپلز پارٹی پورٹرے کرتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت جب ملک کے اندر ایک شدید قسم کا کرائسس تھا، اس موقع پر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ لے کر میدان میں اترے، اور یقین جانے کہ ان کے اس نعرے نے پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کے قد میں اضافہ کیا تھا، کہ انہوں نے اس موقع پر جب وہ بھٹو خاندان نے اپنے کئی افراد کو ملک کے اوپر قربان کیا، اس وقت بھی وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اب اسی پارٹی کی حکومت ہے، اسی پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، اور وہی آصف علی زرداری صاحب ہیں جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اور پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں، اور اسی پارٹی کے چیف منسٹر صاحب اگر اس قسم کی بات کریں کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں، ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ لوگ کچھ اور سوچیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی سندھ کارڈ کو نیگیٹیولی پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جیسی وفاق پرست جماعت سے اس قسم کے بیان کا سامنے آنا افسوسناک ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کو، آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، یا ان کی اور دیگر سینئر لیڈرشپ کو اس حوالے سے وضاحت جاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال دشمن کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کو میرا خیال ہے پذیرائی نہیں بخشنی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔